اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 8 سپتمبر کا جلسہ ہے، اگر اس دن بھی ان کو اجازت نہ ملی تو پھر یہ علی امین اور جو باہر کی قیادت ہے یہ پیچھے رہ جائے گی اور کارکن آگے نکل جائے گا. آپ کو خدشہ ہے کوئی اس قسم کا؟ بہت شکریہ عطر صاحب. دیکھیے میرے خیال میں تو جو سب سے اچھی اور مثبت بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ٹھیک ہے مسائل اپنی جگہ، لیکن جو جماعت بھی اپنی جگہ موجود ہے اور جو ووٹر یا سپورٹر ہے عمران خان صاحب کا وہ بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ فیکچول نظر آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو مجبوریاں گنڈا پور صاحب کی ہو سکتی ہیں یا کسی اور کی ہو سکتی ہیں، فور دیٹ میٹر میں کسی کو پرٹیکولرائز نہیں کروں گا، وہ اپنی جگہ. لیکن دیکھیں جلسہ یہ تو فیکٹ ہے کہ جو پہلے بھی جلسے نہیں کرنے دیے گئے، وہ کبھی آپ یہ کہیں سیکورٹی کا ایشو ہے، چلیں آج تو ایک اور سینسٹیو معاملہ آپ نے کہہ دیا کہ جی اس کا ایشو ہے. لیکن اگر 8 سپٹمبر کو آپ اس کے قریب جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر ہم نے جلسے کی اجازت نہیں دینی، تو اس سے تو جو حکومت ہے اس کا تو ویسے ہی چلیں ایک ہوتا ہے کہ جی آپ ایک جلسہ برداشت نہیں کر سکتے یا آپ ایک جلسے سے ڈرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے حکومت یہ واقعی کر جاتی ہے کہ اس کی اس کی جو این او سی ہے وہ بھی وڈرا کر دیتی ہے یا کینسل کر دیتی ہے، اور پھر بھی اگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ویل ابائڈ بائی دا لا کہ اب وہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. لیکن میرے خیال میں اگر وہ جو آپ نے بھی بات کی وہ بڑا سکیری سا سناریو ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ کوئی جو ایک ریپیٹ ہے خدا نہ خواستہ کہ جو ایک صورتحال تھی 9 مئی والی، مجھے نہیں لگتا ایگزیکٹلی وہ، لیکن اس کے قریب قریب بھی کوئی ایسی چیز ہو. اس لیے کیونکہ ریاستی مشینری کے ساتھ عوام کا لوگوں کا ٹکرانا وہ بھی کوئی اچھا اومن تو نہیں ہے. شاید وہ اس کا نقصان تو ملک کو تو خیر ایسی چیزوں کا ہوتا ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے کسی کا کوئی اور پرپس بھی اچیو ہو سکتا ہے. یہ بھی چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو یٹ اگین انہوں نے ثابت کیا کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس میں منیب صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو تنقید ہے کہ جو باہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی یوز لیس ہے؟ چیئرمین باہر ہے، بیرسٹر گوہر باہر ہے، پورے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اور صبح 7 بجے 7:30 بجے جا کے یہ خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں بتائیں ہم کیا کریں، تو پھر اس کے اوپر تنقید تو بنتی ہے نا. جو علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ نے بالکل سخت باتیں کی ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں معذرت کے ساتھ یہ لوگ کو گوریلا فورس تو نہیں ہے نا، کوئی انہوں نے کوئی اپنا مافیا تو نہیں بنایا ہوا کہ یہ اسلام آباد میں بندوقیں لہراتے ہوئے پھریں گے. جتنے بھی آنریبل لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، سینیٹر صاحبان ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا دیر آل پاکستانیز اور لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. یہ کیا کریں کہ بندوقیں لے کے باہر نکل آئیں کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہمارا وڈرا ہو گیا، لیکن ہم نے چڑھ دوڑنا ہے اسلام آباد پہ یا کرنول پہ چڑھ جانا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے اور ہم نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے. آئی ایم سوری آپ یہ نہیں کر سکتے نا، اسٹیٹ کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. عطر قادری صاحب جو جذبات تحریک انصاف کے ورکر کے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ بات بحیثیت صحافی آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ جب جو طاقت ہے ریاست کی یا ریاستی اداروں کی وہ تو کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کسی کی ٹھکائی کرنی ہے اور نہیں کچھ کرنے دینا تو پھر آپ اگلا زور لگا کے دیکھ لیں. جب آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب پرویز خٹک صاحب آئے تھے تو ادھر خیبر پختونخوا سے، تو انہیں آگے نہیں آنے دیا گیا تھا اسلام آباد کی طرف، وہ نہیں آ سکے گے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی، مطلب یہ میرا اوپینین ہے، آپ شاید ڈس ایگری کریں، وہ ان کے افیکٹو ہونے پہ آپ سوال بالکل اٹھا سکتے ہیں کہ یار یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کریں، بندوقیں لہرائیں، مطلب ان کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. 2 ہفتے سے ہم جلسے کی بات کر رہے ہیں، آج میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، اگر جلسہ چل رہا ہوتا تو کسی نے لائیو نہیں دکھانا تھا. اب اگلے 2 ہفتے تک بھی ہم جلسے کی بات کرتے رہیں گے، تو اس حد تک تو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھتے؟ دیکھیے ایک بات تو میں عاطف صاحب ابھی کہوں گا، جس طرح سینیٹر صاحب فرما رہے تھے بصد احترام، that is a very unfair characterization of what I just said. نہیں وہ میں نے کہا ہے، مجھے عرض کرنے دیجئے کہ دیکھیے میں نے محاورتاً کہا تھا کہ جو سینیٹر صاحب سمیت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اس وقت باہر ہیں جو اپنی ان حالات کے اندر بھی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں نے محاورتاً کہا تھا کہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آ جائیں اور لوگ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ جی وہ آ کر
کوئی کہتا ہے جی عمران خان کو جیل سے باہر کیوں نہیں نکال رہے, کوئی کہتا ہے جی آپ سے جلسہ نہیں ہو سکتا, آپ حکومت کے NOC کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. بھائی کوئی گوریلا, میں دوبارہ کہوں گا, کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے نا, کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ تو نہیں ہیں, اسی ملک کے لوگ ہیں. تو انہوں نے ایٹ میکس کیا کرنا ہے, جو حالات ہیں ان کے حساب سے چلنا ہے. دس از آل وٹ آئی سیڈ. میں ایسی کوئی آئی ایم ناٹ ایٹریبیوٹنگ PTI اور سینیٹر صاحب یا ان کے کولیگز کو ٹو اینی تھنگ, یہ ایسی کوئی بات نہیں. سو کائنڈلی اس میں آئی ٹوک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. تو دیر از اندر تھنگ جو بھی آپ نے فرمایا. دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود چیزیں کرتے ہیں اور پھر انویریبلی آپ چیزوں کو خود ہائی لائٹ کروا لیتے ہیں. جلسہ ہوتا تو اس جلسے سے کیا ہونا تھا, لوگوں نے اکٹھے ہونا تھا, عمران خان کے لیے نعرے لگنے تھے, وہ ویسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن نعرے لگنے تھے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جلسہ چلتا, 5 گھنٹے چل جاتا, ختم ہو جاتا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یہ تو نہیں تھا نا کہ اس جلسے کے بعد کوئی وہاں سے کچھ اور چیز شروع ہو جانی تھی, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن آپ نے جب یہ نہیں کیا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ irrational اوور کلز, کہ یہ اوور کل ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے. آپ ایک دفعہ نہیں کیا, ابھی کبھی آپ ایک چیز پہ وڈرا کر رہے ہیں, کبھی دوسری چیز پہ وڈرا کر رہے ہیں. اب آپ 8 سپٹمبر یا 6 سپٹمبر جب بھی جلسہ ہے, اگر آپ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تو اگین کیا ہوگا, ہو سکتا ہے پھر بھی جلسہ وہ نہ کریں, پھر بھی جلسہ وہ نہ کریں, لیکن آپ کو اور مجھے بات کرنے کے لیے اگین 2 ہفتے کا ٹائم ملے گا. گورنمنٹ تو اتنی فارغ ہے, چیزیں برداشت نہیں کر سکتی.